انسانوں کے بننے کی جگہ صرف مسجد ہے، انسانوں کے بننے کی جگہ اور کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ بھی اپنے لوگوں کو بناتے ہیں، یہ بھی اپنے لوگوں کو بناتے ہیں. اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں، ان کی اکیڈمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں جس طرح ہم نے ایک بندے کو جیسا بنانا ہے اس کے لیے اکیڈمی ہے، تو بادشاہ کا بیٹا ہے وہ بھی اکیڈمی آئے گا. کانوینٹس ہیں جی، جیسس اینڈ میری کانوینٹ ہے. ہم نے اپنی لڑکی کو جیسا بنانا ہے اس کو کانوینٹ آنا پڑے گا. مسلمان کو جیسا بننا ہے اس کو مسجد آنا پڑے گا. مسجد نہیں آئے گا تو وہ کچھ اور بن جائے گا جی، آدھا تیتر آدھا پٹیر بن جائے گا، کچھ اور ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، masjid is where humans are made. That is the reason why the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whomever you see going to the masjid, give guarantee that he is a man of faith. The one whom you see going to the masjid, give guarantee that he is a man of faith. نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، روزہ رکھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، حج کرنے والے کے بارے میں نہیں کہا. ان کے لیے تو عین ممکن ہے کہ یہ مسجد آنا بند کریں تو ان کی صفائی ہو جائے، نماز ہی جائے زندگی سے. جو مسجد نہیں آتا ہے عین ممکن ہے قرآن ہی گیا زندگی سے، قرآن نہیں پڑھے گا تھوڑے عرصے کے بعد. جو مسجد نہیں آ رہا تھوڑے عرصے بعد نماز بھی جائے گی، چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو. 80 سال کا بھی ہے اس کو مسجد آنا پڑے گا، چاہے گھسٹ کے ہی آئے. نہیں آئے گا نماز جائے گی زندگی سے. مسجد نہیں آئے گا سچ نکل جائے گا زندگی سے. مسجد نہیں آئے گا ایمانداری نکل جائے گی زندگی سے. مسجد کے ماحول میں نہیں آئیں گی تو چہرے کا پردہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں کے اندر. مسجد کے ماحول میں نہیں بیٹھیں گی، مسجد یا مسجد کا ماحول عورتوں کے لیے، ہاں جہاں تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، جہاں یہ جمع ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی بات سنتی ہیں، نہیں آئیں گی تو بیٹی کو اس بات کا احساس ختم ہو جائے گا کہ یہ ماں ہے، کیونکہ میں تو بڑی ہو گئی ہوں، مجھے میں بھی عقل آ گئی ہے، میں تو 24 سال کی ہو گئی ہوں، میری ماں کو کیا پتا قرآن مکتوب کی عورت. میں آج آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 48 سال میری عمر ہو گئی ہے، 48 سال. میرے ابا میرے سے ایگزیکٹلی 26 سال بڑے، میرے ابا میرے سے 25 یا 26 سال بڑے. ان کی تھوڑی سی کمر بھی جھک گئی ہے، 72-73 سال ان کی عمر ہو گئی. تو مجھے مولوی طارق جمیلی صاحب نے جب ان کی ماں کا یا والد کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، دیکھو ایک بات ضرور ذہن میں رکھنا ہمیشہ، جب ماں باپ کو دیکھو اپنے آپ کو یہ کہنا ہمیشہ کتنے ہی بڑے عقل مند کیوں نہیں ہو گئے، کتنے ہی بڑے پیسے والے کیوں نہیں ہو گئے، کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہو گئے، اگر یہ دنیا میں نہ آتے تو دنیا میں نہ آتا. ان کی وجہ سے تو آج کھڑا ہے. میرا ابا کبھی کبھار، میں سمجھتا ہوں میری کم عقلی، کبھی کبھار ایسے غصے ہو جاتے ہیں تو میرا دل اندر سے کہتا ہے یار وہ کچھ بھی ہو بہرحال یہ میرا باپ ہے. ایسا ہی یہ نہ ہوتا، میں چھوٹا سا تھا، 2 دن کا 3 دن کا، یہ مجھے کیسے گود میں لے کے پھرتے تھے، میں کتنا مجبور تھا ان کے آگے. ہاں جی، یہ سب کچھ نہ کرتے تو میں آج کھڑا ہوتا، میں آج وہ کر رہا ہوتا جو میں کر رہا ہوں، نہیں کر رہا. ہاں جی، کیسا انہوں نے پیٹ کاٹ کے مجھے پڑھایا. ہاں جی، کیسا مجھے یاد ہے میرے والدین نے جب مجھے ہاسٹل بھیجا تھا تو my father was in the Air Force. Obviously he wasn't making that much money. When he sent me to the college, later on my mother told me that when we had sent you to the boarding school, and when you were in the college, for months and months we never used to eat meat at home because we couldn't afford it. You were studying in the college and you were in the boarding school. We didn't eat meat for months and months. Saying this is easy. Why? Because we just go to the shop and we just give a few pounds and just buy it. میں آج اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، یا
شکر ہے تو ایسا شفیق باپ دیا مجھے. تو جتنی محبت اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے کرو گے اتنی ہی خوبصورت اللہ دنیا میں زندگی دے گا. کیوں؟ کیونکہ والدین دنیا میں خدا کا روپ ہیں. والدین دنیا میں کون ہے جی؟ خدا کا روپ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو والدین کے بارے میں. وصیت نصیحت نہیں فرمایا اللہ نے. Allah didn't say I'm doing nasihat to you. How is a nasihat done? A nasihat is done this way. Brother Amjad, please make sure you don't do this. This is the nasihat. I'm warning you, brothers. If you do this, this is going to happen. This is a nasihat that I'm doing to you. How is a wasiyat done? How is a wasiyat done? How does an ailing father do wasiyat to his son? میرے بیٹے، میری جان کے ٹکڑے، دیکھ میں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے بچے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بیٹاؤں کا حق دے. یہ وصیت ہو رہی ہے. Allah doesn't need to do this. Allah doesn't need to do this. But Allah is saying, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. میں سمجھانے کو آپ کو بتا رہا ہوں. Only to explain it to you I'm saying. Allah says, I am doing wasiyat. I am saying to humans, please be very kind to your parents. Allah, Ghani, Khaliq, Malik, Qahhar, Jabbar. Allah is just to explain to us, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن. اے میرے بندے، جب تو اپنی ماں کے رحم میں تھا، جب تیری ماں تجھے اس دنیا میں لا رہی تھی، تو جس تکلیف سے وہ گزرتی تھی، وہن، جس تکلیف سے وہ گزرتی تھی، ہم اس تکلیف کے اوپر اس کو تکلیف دیتے تھے. یعنی ہم اس کو درد کی لپیٹے دیتے تھے. وہن علی وہن، جب وہ درد سے مر رہی ہوتی تھی تب اس کو مزید تکلیف دیتے تھے تجھے دنیا میں لانے کے لیے. وہن علی وہن. وفصالہ فی عامین، 2 سال تک وہ تیرے ساتھ جڑی رہی تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. انشکر لی ولوالدیک، میرا احسان مان اور اپنے والدین کا احسان مان. یہاں اللہ نے والدین کے احسان اپنے احسان کے ساتھ ایسے والدین کے احسان کو جوڑ دیا کہ پتہ بھی نہیں چل رہا، دونوں لگتا ہے ایک ہی چیزیں ہیں. جتنا بڑا مجھے مانتا ہے اتنا ہی بڑا مان. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اتنا ہی احسان ان کا بھی مان. انشکر لی، میرا بھی شکر گزار بن اور والدین کا بھی شکر گزار بن. الی المصیر. آخر میں تھوڑی سی تڑی بھی لگا دی. آئے گا نا لوٹ کے میرے پاس جی، تو اس بات کا خیال رکھنا، میرے پاس آنا ہے. ناراض نہ ہو تیری ماں تجھ سے، ناراض نہ ہو تیرا باپ تجھ سے. ایک چیز جو کبھی کبھار خاص طور پہ نظر آتی ہے، ہاں جی، ماں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، باپ کو ایسے ذرا باپ کے سامنے تھوڑا سا تڑ جاتے ہیں. میں یہ بتا دوں، let me just tell all you boys، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جو ہوتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک حجاب نہیں ہوتا. ہاں، اور دعا جو ہے نا، دعا زبان سے نہیں کی جاتی ہے. دعا زبان سے نہیں کی جاتی، دعا دل سے نکلتی ہے. اے اللہ، یہ جو میرے لیے کر رہا ہے میرے مالک، بس یہ کر دے میرے بیٹے کے لیے. بہت ٹھا گئی اوپر، ہاں جی. اور بیٹا کیا، بیٹوں کی نسلوں کی زندگی بن گئی. ہاں جی، ہاں. مامون رشید تھا نا، مامون رشید، باپ کے بعد درجہ استاد کا، استاد کے بعد درجہ کس کا بھائی جان؟ ہاں جی، کس کا درجہ بھائی استاد کے بعد؟ کوئی بتائے گا مجھے؟
باپ کے بعد درجہ استاد کا, استاد کے بعد کس کا, استاد کے بعد سورے کا, سسر کا, یہ جو بیوی کا باپ ہے. ہاں جی, خبردار جو تو باپ کے گھر گئی آج کے بعد. ہاں جی میرے دوستوں, باپ, باپ کے بعد سسر, باپ کے بعد استاد, استاد کے بعد سسر, اور سسر کے بعد باپ کے دوست. آئے انکل, پلیز آئیں, پلیز آئیں انکل, یو آر مائی. میں حیران ہوتا ہوں, بڑی اللہ کی باتیں بھی عجیب ہیں. جو باتیں لوگوں کو پسند ہے نا, جو باتیں لوگوں کو پسند ہے, اللہ نے انہی باتوں کو اگلے کا دین بنایا ہوا ہے.